ٹو مائی چینل لرن پروگرامنگ ود ایس ملک. آج کا ٹاپک جو یہ ہے میئرمنٹ آف سائز آف کمپیوٹرز میموری. دی اسمالسٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا ٹو بی اسٹورڈ ان کمپیوٹر میموری از اے 0 or 1. It is called a bit. A collection of 8 bit is called a byte. At least one byte is required to store any um, piece of information in a computer storage. On both primary and secondary storage devices, data is stored in the form of bytes. In tables 2 minus 8, different units of data are given. Unit size bit smallest unit of data can hold only one value 0 or 1. Byte group of 8 bits, a enough space to store single ASCII character. Kilobyte equal to 1 KB equal to 1024 bytes. Megabyte 1 MB equal to 1024 KB or 1024 power 2 bytes. Gigabyte 1 GB equal to 1024 megabyte or 1024 power 3 bytes. Terabyte 1 TB equal to 1024 gigabyte GB or 1024 power 4 bytes. Petabyte 1 PB 1024 TB or 1024 power 5 bytes. Table 2.8 units of data. اب ہم اگلا بولین الجبرا. Boolean proposition. A proposition is a sentence that can either be true or false. For examples, the following sentence and propositions. First of all ہے someone from our schools can join Pakistani cricket team. Second, I will get A plus grade in board exam. Third one, I want to excel in mathematics. This year, four numbers. This year's Pakistan's Super League, League final match will be played in Lahore. Five number I play chess. But the following sentences are not propositions. Number one, who are you? Number two, close the door. Number three, is it hot outside? We can also assign some letters to a proposition as shown in the following. 1. P. I play chess. Number 2. Q. I want to excel in mathematics. Now, when we say PT means that we are refining two propositions. I play chess, and when we say Q, it means that we are refining
to propositions I want to excel in mathematics. True value. Every proposition takes w- one of two values, true or false, and these values are called the truth values. Truth values is given on the basics of truthfulness or falsity of propositions. Examples assume P equal to Islamabad is the capital of Pakistan, so you can assign the truth values true to these propositions, no assume another propositions q equal to the sun rises in the west. The truth value for these propositions is false if we have propositions are equal to I have completed my homework, then the value truth value depends on the persons who is assigning it. If a person has completed his homework, then he can assign truth value true, otherwise false. Logic operator and or not. Sometimes we assemble l- more than one propositions to make one proposition called a compound proposition. For example, if we have the following true two propositions. Today is Monday. I am in school. This is a true sentence used. Then today is Monday and I am in school. And operator use and two sentence combine both sides and operator is a compound propositions. True values of the compound propositions depends upon the true values of the individual propositions and the logical operators used to correct the propositions in these examples and is a logical operators in the following we discussed three most commonly used logical operators and or and not. And operators if we use and operators to connect two or more propositions, then the compound propositions is true only if all the connected propositions are true. And operators denoted can also be denoted by a dot symbols. It means that P and Q may also be written as P dot Q.
P and Q equal to P dot Q and operator representation or completed is completed or operator. We can also use OR operators to connect two or more propositions, e.g., today is Monday or I am in schools. In case of OR operators, the compound propositions is true if at least one proposition is true. True or false. OR operators can also be denoted by a plus, that P or Q may also be written as P plus Q. Not operator. The logical operators not is not a con- connector, but it is used to negate or a proposition. For example, if P equal to today is Monday, the not P means today is not Monday. So with not operator, a true value becomes false and vice versa. Not operators can also be denoted by a dash symbol. It means that not P may also be written as not P. नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल का भी, ट्रूथ टेबल एंड और नॉट का। अब हम इसको उर्दू में देख लें। कंप्यूटर मेमोरी को ये साइज़ की पैमाइश, कंप्यूटर में कम से कम जो डाटा महफूज किया जाता है वो 0 या 1 है। इसको बिट कहते हैं। 8 बिट्स के मजमूए को बाइट कहते हैं। किसी भी किस्म की मालूमात को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए कम से कम 1 बाइट जगह दरकार होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी में डाटा बाइट्स की सूरत में महफूज किया जाता है। टेबल 2.8 में मुख्तलिफ डाटा यूनिट्स दिए गए हैं, जो कि हमने डाटा यूनिट्स बिट सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट है, सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करता है 0 या 1। बाइट जो है वो 8 बिट्स के मजमूए को बाइट कहते हैं। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ये हमने टेबल देख लिया पहले। बुलियन अलजबरा, बुलियन तजावीज़ प्रपोजिशन का प्री प्रपोजिशंस एक जुमला है जो कि या तो दुरुस्त हो सकता है या गलत। मिसाल के तौर पर मदरजा ज़ैल बुलियन प्री प्रपोजिशंस हैं। नंबर 1, हमारे स्कूल में कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाएगा। नंबर 2 में बोर्ड के इम्तिहान में ए प्लस ग्रेड हासिल करूँगा। नंबर 3 में रियाजी में महारत हासिल करना चाहता हूँ। नंबर 4, इस साल पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मैच लाहौर में खेला जाएगा। मदरजा ज़ैल जुमले प्री प्रपोजिशन नहीं हैं। नंबर 1 जो है, पहला है आप कैसे हैं, दूसरा है दरवाज़ा बंद कर दो। हम प्री प्रपोजिशंस से कई लीट
حروف کو بھی منسوب کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں شطرنج کھیلتا ہوں، میں ریاضی میں ماہر ہوں۔ پی اور کیو دو پرپوزیشن ہیں۔ اب ہم پی لکھیں گے تو اس کا مطلب پری پرپوزیشن میں شطرنج کھیلتا ہوں گا، اور جب بھی کیو لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے پری پرپوزیشن میں ریاضی میں ماہر ہوں گا۔ ٹروتھ ویلیو، پری پرپوزیشن درست یا غلط قدر کو ظاہر کرتی ہے، اور انہی قدروں کو ٹروتھ ویلیو کہا جاتا ہے۔ یہ قدریں کسی بھی پری پرپوزیشن کے درست یا غلط ہونے پر اس سے منسوب کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کریں پی اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے، تو آپ اس کو ٹروتھ ویلیو درست منسوب کر سکتے ہیں۔ اب ہم ایک اور پری پرپوزیشن فرض کرتے ہیں، کیوں سورج مغرب سے نکلے گا، اس پری پرپوزیشن کی ٹروتھ ویلیو غلط ہوگی۔ اب ہم ایک پری پرپوزیشن فرض کرتے ہیں، اور میں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، تو اس کی ٹروتھ ویلیو اس شخص پر منحصر کریں گے جس پر آپ اس کو لاگو کر رہے ہیں۔ اگر اس شخص نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہوگا تو اس کی ویلیو درست یعنی ٹرو ہوگی، اور اگر نہیں کیا ہوگا تو اس کی ویلیو غلط یعنی فالس ہوگی۔ لاجیکل آپریٹر، بعض اوقات ہم ایک سے زیادہ پری پرپوزیشنز کو ایک ساتھ لکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو ہم کمپاؤنڈ پری پرپوزیشن بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس مندرجہ ذیل دو پری پرپوزیشنز ہیں، آج سوموار ہے، میں اسکول میں ہوں، تو آج سوموار ہے اور میں اسکول میں ہوں، ایک کمپاؤنڈ پری پرپوزیشن کہلائے گی۔ کسی بھی کمپاؤنڈ پری پرپوزیشن کی ٹروتھ ویلیو اس کی ہر ایک پری پرپوزیشن کی ٹروتھ ویلیو پر اور اس لاجیکل آپریٹر پر منحصر کرتی ہے جو ان کو آپس میں ملانے یا جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوپر دی گئی مثال میں اینڈ لاجیکل آپریٹر کا استعمال کیا گیا ہے۔ ذیل میں اینڈ اور ناٹ، اینڈ اور یا ناٹ نہیں آپریٹرز کی وضاحت دی گئی ہے۔ پہلا ہے اینڈ آپریٹر، ڈاٹ سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اینڈ آپریٹر کا استعمال کرتے ہوئے دو یا دو سے زیادہ پری پرپوزیشنز کو ملاتے ہیں تو کمپاؤنڈ پری پرپوزیشن اسی صورت میں ٹرو یا درست ہوگی اگر تمام منسلکہ پری پرپوزیشن درست یا ٹرو ہوں تو اینڈ اور آپریٹرز کو ڈاٹ کے آپریٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ ہم پی اینڈ کیو کو پی ڈاٹ کیو بھی لکھ سکتے ہیں۔ آر آپریٹر کو ڈینوٹ کرتا ہے پلس۔ ہم دو یا دو سے زیادہ پری پرپوزیشنز کو ملانے کے لیے آر یا آپریٹرز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ
آج سموار ہے یا میں اسکول میں ہوں۔ اگر آر یا اوپریٹرز کا استعمال کرتے ہوئے کمپاؤنڈ پری پراپوزیشن بنائی گئی ہے تو اس کی ٹروتھ ویلیو ٹرو یا درست ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس پری پراپوزیشن بھی درست ہو تو اس کی ٹروتھ ویلیو اسی صورت میں فالس یا غلط ہوگی جب تمام پری پراپوزیشنز غلط ہوں۔ اس آپریٹرز کو پلس کی مدد سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ ناٹ آپریٹر مائنس کا نشان یا ٹلٹ کا نشان ہے۔ یہ آپریٹرز دو پری پراپوزیشنز کو ملانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہ کسی پری پراپوزیشنز کی ویلیو کو الٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فرض کیا کریں گے کہ پی آج سنوار ہے تو ناٹ پی کا مطلب یہ ہوگا کہ آج سنوار نہیں ہے۔ اس لیے ناٹ آپریٹرز کے استعمال سے ٹرو ہمیشہ فالس میں اور فالس ہمیشہ ٹرو میں بدل جاتا ہے۔ اس کو شکل کا استعمال کر کے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ناٹ پی ایکول ٹو مائنس پی۔ یہ تھا آج کا لیکچر، اور اگلے لیکچر تک خدا حافظ۔